الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات اور عنایات کے طفیل اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی، ایمان پہ خاتمہ اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے ایمان والوں اور منافقین کے انجام کے بارے میں سورہ الحدید کی روشنی میں چند بنیادی اصول زندگی بسر کرنے کے سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کا عنوان بھی سورہ الحدید کی روشنی میں اس دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس انداز کے ساتھ تعلیم عطا فرمائی کہ بندے کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے اور آخرت کی طرف اس کا دھیان ہو جائے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جس شے کی طرف سبقت لے جانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ تم نے دوڑ اور سبقت کن چیزوں میں قائم کرنی ہے، اس کا تذکرہ بھی آج کے ہمارے عنوان کا وہاں پر موضوع ہے، تفصیل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خوشی اور غم اور بالخصوص غموں کے موقع پر کون سے رویے اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، یہ چند بنیادی باتیں آج ہم سورہ الحدید کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اعلموا، یہ بات تم جان لو، یہ علم حاصل کر لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ بات تم معلوم کر لو، یہ علم حاصل کر لو۔ قرآن مقدس میں جہاں پر بھی لفظ علم استعمال ہوگا
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے ایسا ہی ہے۔ بعض دفعہ گمان ہوتا ہے، گمان میں آگا پیچھا ہو سکتا ہے، میں سوچوں کچھ اور مگر حقیقت کچھ اور ہو۔ اسی طرح قیاس، اس میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، میرے ذہن کے اندر کوئی وہم پیدا ہو جائے، اس کے اندر بھی غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔ بدگمانی کر لوں، اس میں بھی غلطی کا امکان باقی رہتا ہے، مگر علم ایسی چیز ہے جس کے اندر غلطی کا امکان باقی نہیں رہتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو بات یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے یہ کوئی قیاس نہیں ہے، یہ کوئی گمان نہیں ہے، یا ذہن کے اوپر بس آنے والا کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ جو اللہ فرما رہا ہے بالکل ویسا ہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 باتیں بنیادی طور پر ارشاد فرمائی ہیں زندگی کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ لعب و لہو، یہ کھیل کود ہے۔ اب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کھیل کود یہ کسی بھی شخص کا مقصد نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہم کھیلتے ہیں، کھیل کود بس وقتی طور پر ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے میں سے ہم کتنا کھیل لیں گے، اور بنیادی طور پر یہ کھیل یا کود یہ بچپنے کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے۔ کھیلنا، کودنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ اس کا تعلق بچپن کے ساتھ زیادہ ہے۔ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، عمر پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، یہ والی چیزیں انسان کی زندگی سے آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ جس طرح کھیل ختم ہو جاتا ہے، تماشا ختم ہو جاتا ہے، جس طرح ایک مجمع جہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہر بندہ اپنے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے۔ جس طرح کھیل ختم ہو جاتا ہے، تماشا ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے، بس دنیا کی زندگی بھی ایسے ہے۔ ایک دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا، یہ تماشا ختم ہو جائے گا۔ جس مجمع میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں، اس مجمع کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف ہم منتقل ہو جائیں گے۔ گویا کہ پہلی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ دنیا کو کھیل کود کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزِینَةٌ، زینت کسے کہا جاتا ہے؟ زینت کہا جاتا ہے عارضی حسن کو، عارضی طور پر اپنے آپ کو سجا لینا، اسے زینت کہا جاتا ہے، جسے ہم عام زبان میں میک اپ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نہا کے آئے، صابن کا استعمال کیا، اچھا لباس پہنا، مگر یہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ شام کے وقت یا تھوڑی دیر کے بعد ہماری طبیعت کے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور دوبارہ وہاں پہ نہانے کو دل کرے گا، کپڑے تبدیل کرنے کو دل کرے گا۔ ہم نے اپنی داڑھی کے اندر کنگھی پھیری، اب یہ زینت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ داڑھی کو کنگھی کے ساتھ سیدھا کیا، سر پہ پگڑی باندھی، آنکھوں میں سرما لگایا۔ اگر یہ کوئی ہمیشہ کی چیز ہوتی تو روزانہ سرما نہ لگانا پڑتا، اگر یہ کوئی ہمیشہ کی چیز ہوتی روزانہ کپڑے نہ بدلنے پڑتے، اگر یہ زینت جو ہے یہ کوئی ہمیشہ کی چیز ہوتی تو پھر وہاں پر بار بار میک اپ نہ کیا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ میک اپ جو ہوتا ہے یہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ تو عارضی بناؤ سنگار ہے، اسی لیے میک اپ اتر جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ مرد حضرات بھی اپنی بساط کے مطابق کچھ رنگ روغن کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، خواتین اپنی جگہ پہ کرتی ہیں، مگر کوئی ہمیشہ تو نہیں نہ رہتا، بلکہ اسی دن ہی ختم ہو جاتا ہے، اگلے دن ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ زینت ہے، میک اپ ہے۔ جیسے میک اپ عارضی زینت ہوتی ہے، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ بس کوئی وقت آنے والا ہے یہ سارا کا سارا تمہارا بناؤ سنگار ختم ہو جائے گا۔
اب یہ دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زینت کا لفظ ارشاد فرمایا، بلکہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زینت ہوتی ہے یہ عارضی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً اس وقت زینت کا استعمال کیا جاتا ہے، مرد اپنی جگہ پہ کرتے ہیں، خواتین اپنی جگہ پہ کرتی ہیں، میک اپ کر لیا، فیشل کروا لیا، وقتی طور پہ رنگ گورا کرنے والی کوئی کریم استعمال کر لی، آئل کا استعمال کر لیا، ہاتھوں کو خوبصورت کرنے کے لیے کسی چیز کا استعمال کر لیا، کپڑے اچھے پہن لیے، مگر جب یہ میک اپ اترتا ہے، چہرے پہ میک اپ کا استعمال کیا اتر گیا، بالوں پہ رنگ کا استعمال کیا اتر گیا، داڑھی کے اوپر خضاب کا استعمال کیا اتر گیا۔ یہ ہمیشہ تو نہیں ہوتا، تو جب میک اپ اترتا ہے تو اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ لفظ جو یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو غور کرو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ہے تمہارا میک اپ۔ اب یہ اترے گا کب؟ ذرا غور کریے گا۔ یہ اللہ مثالیں دے کر ہمیں بات سمجھاتا ہے۔ اصل ہوتی ہے انسان کی حقیقت، اصل حسن جو اس کا حقیقی حسن ہے، یہ تو عارضی حسن ہے۔ اب بالکل اسی طرح جب میک اپ اترے، رنگ روغن اترے، انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اسی طرح جب موت آئے گی دنیا کا سارا میک اپ اتر جائے گا۔ فلاں صاحب تھے، میک اپ اتر گیا، فلاں کا بیٹا تھا، یہ میک اپ اتر گیا، کتنی زمین کا مالک تھا، یہ میک اپ بھی اتر گیا، کتنے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، یہ میک اپ بھی اتر گیا، پھر وہاں پر دنیا کے اندر اس کی ٹھاٹھ باٹھ کتنی تھی، یہ میک اپ بھی اتر گیا۔ گویا کہ جو زندگی کے اندر اس نے اپنی طبیعت پہ کچھ خول چڑھائے ہوئے تھے، یہ سارے اتر جائیں گے، اور قبر میں جاتے ہوئے انسان کی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، اور قبر کے اندر حقیقت کے مطابق سوال ہونا ہے، میک اپ کے مطابق سوال نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب انسان مرتا ہے تو یہاں پر تین چیزیں اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے انسان مرا قبر تک تین چیزیں جائیں گی، اس کے اہل و عیال، دوست ساتھی۔ نمبر دو، ابھی جو اس کی وہاں پر ذکر موجود ہے کہ اس کا اتنی زمین تھی، اتنا بینک بیلنس تھا، یہ بھی سارا اس کا تذکرہ ابھی تک باقی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے انسان کا عمل، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بندے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، دو واپس آ جاتے ہیں، باپ بھی واپس آ گیا، بیٹا ہے تو وہ واپس آ گیا، بھائی واپس آ گئے، دوست بیلی سجن واپس آ گئے۔ وہ ایک ایسی رات ہے جس دن کسی نے ساتھ نہیں ہونا، سارے واپس آ جائیں گے، اکیلے ہوں گے، کوئی تعارف وہاں پر، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن، اندھیری رات، قبر کا منہ بند کر دیا جائے گا، اکیلا پڑا ہوا ہے۔ اور پھر وہاں پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اہل و عیال بھی واپس آ گئے خالی چھوڑ کر، اور اس کا مال بھی واپس کا واپس رہا۔ اب قبر کے اندر اس کی اصل حقیقت جائے گی۔ یہ جو دو چیزیں میک اپ تھی، اس کا تعارف تھا، باپ تعارف تھا، بیٹا تعارف تھا، بھائی تعارف تھا، جتنے بھی مال و متاع تھے، زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، یہ بندے کا تعارف تھے، میک اپ تھے، یہ میک اپ واپس آ گیا، اور قبر کے اندر جائے گی اس کی حقیقت کہ عمل کیا کرتا تھا۔ اسی لیے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے زینت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ کی بارگاہ میں سودا کون سا چلتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں مالوں کی بنیاد پہ دیکھے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے ظاہری وجاہت کی بنیاد پر دیکھے گا؟ شکل و صورت کی بنیاد پہ دیکھے گا؟ کائنات کے آقا فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اموالکم، اللہ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن تمہاری شکلوں کو، تمہاری شکل نہیں دیکھے گا
کہ تمہاری شکل ہے کیسی، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میں نے بنائی ہے، شکل کو نہیں دیکھے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھے گا کہ پیسہ کتنا چھوڑ کے آیا ہے، جائیداد کتنی چھوڑ کے آیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھے گا۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو چیزیں تمہاری دیکھے گا کہ عمل کیا ہے اور تمہارا دل کتنا صاف اور ستھرا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا زینت ساری ختم ہو جائے گی، اسی لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر تین چیزوں کو تم نے مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر ایک، یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، جیسے کھیل ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نمبر دو، یہ دنیا زینت ہے، جس طرح میک اپ اتر جاتا ہے، جس طرح لباس اتر جاتا ہے، جس طرح عارضی آرائش اتر جاتی ہے، یہ ساری کی ساری ہم جو بھی عارضی آرائش لے کر آئے ہیں، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، خوشبو کا استعمال کیا، عارضی آرائش ختم ہو جائے گی۔ آنکھوں میں سرما لگایا، 2-3 دفعہ آنکھیں دھوئیں گے، اتر جائے گا۔ ہم نے تیل کا استعمال کیا، داڑھی کو کنگھی کر لی، سیدھی کر لی، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کو زینت کے طور پر سمجھو، جیسے زینت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح تمہاری زندگی بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تیسری خرابی جو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے تفاخرٌ بینکم، آپس میں بڑائی مارنا، فخر کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ منع فرما دیا کہ اپنی برادری پہ فخر نہیں کرنا، یعنی کتنی دیر فخر کرو گے، کتنی دیر کرو گے؟ کیا آج تک جتنی بھی بڑی جو ظاہری دنیا کے اندر ہماری برادریاں ہیں کہ یہ فلاں قوم سے فلاں سے تعلق رکھتا ہے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ذرا اندازہ لگائیں، کیا جب کوئی فرشتہ آیا ہے کسی کے پاس، کسی نے آگے سے یہ تعارف کروایا کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں لہذا مجھے مہلت دے دی جائے؟ کیا کبھی کسی نے یہ تعارف کروایا کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں لہذا واپس چلے جاؤ؟ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے برادریوں پہ فخر نہ کرنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خبردار اپنی برادریوں پہ فخر نہ کرنا، اور ساتھ ہی کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے اپنی برادری پہ اپنی قوم پہ فخر کرنا نہ چھوڑا، یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ، اگر ایک بندہ عاجزی اختیار کر لے یہ اس کے لیے نہیں ہے، ایک بندہ اپنی برادری پہ فخر کر رہا ہے، اپنی قوم پہ فخر کر رہا ہے اور دوسروں کو حقیر جان رہا ہے، کائنات کے آقا نے فرمایا دیکھو اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑا تو پھر یاد رکھنا تمہاری قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں یوں ہو جائے گی کہ جیسے گوبر کے اندر پیدا ہونے والا جو کیڑا ہوتا ہے نا، جیسے اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، گوبر کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے کا کوئی مقام نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں گوبر کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے کی طرح ذلیل کر دے گا۔ گویا کہ منع کر دیا کہ آپ نے اپنی برادری پہ فخر نہیں کرنا، قوم پہ فخر نہیں کرنا۔ اور پھر جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں کہ میری امت یہ کام نہیں چھوڑے گی، میری امت یہ کام نہیں چھوڑے گی، میری امت یہ کام نہیں چھوڑے گی۔ ان میں سے ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میری امت جو ہے حسب و نسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑے گی، یہ جاہلیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہیں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس دنیا کے اندر انسان دو طریقے سے گناہ کرتا ہے۔
ایک گناہ وہ ہے جو انسان کے اوپر غلبہ آ گیا شہوت کا، اس نے گناہ کر لیا، اور ایک گناہ وہ ہے کہ جو انسان تکبر کی بنیاد پہ کرتا ہے، فخر کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اب ان دونوں گناہوں میں فرق ہے۔ جو گناہ انسان سے ویسے ہو جائے، غلطی ہو گئی، شہوت غالب ہو گئی، کبھی کبھی اولاد کی محبت غالب ہو گئی، اچانک وہاں پر انسان کے دل کے اندر حملہ ہو گیا شیطان کا اور وہ گناہ کر بیٹھا۔ اب یہ جو گناہ ہوتا ہے نا، یہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرنے لگ جاتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ایسا کروں گا، معافی مانگ لے گا۔ مگر جو گناہ بندہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، گھمنڈ کی وجہ سے کرتا ہے، غرور کی وجہ سے کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے اندر انسان پھر اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، وہ آہستہ آہستہ اللہ کی بارگاہ سے بھی مردود ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی نظروں کے اندر بھی اس کا مقام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے انکار کیا سجدے سے، کیا کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اور پھر اس نے غلطی بھی تسلیم نہ کی۔ اگر غلطی تسلیم کر لیتا تو شاید قبولیت ہو جاتی۔ اس نے غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ الٹا اس نے اپنی غلطی پر دلیلیں دینا شروع کر دیں کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، تو نے اسے آگ سے بنایا، مجھے مٹی سے بنایا، تو نے وہاں پر اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، لہذا میرا مقام بڑا ہے، میری حیثیت زیادہ ہے۔ اپنی غلطی پر وہ دلیلیں بھی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، غلطی ہو جائے تسلیم کریں، گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا۔ مگر ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، مگر یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کام جو کیا اس پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی دلیلیں دی، کوئی دلیل نہیں دی۔ یہ بھی تو آدم علیہ السلام دلیل دے سکتے تھے نا، یا اللہ تیرے حکم سے ہوا ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ مگر کتنا پیارا انداز حضرت آدم علیہ السلام کا، اے میرے اللہ یہ قصور میرا ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ یہ وہ انداز ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ غلطی تسلیم کر کے آ جائے، جتنے مرضی بڑے گناہ لے کر آ جائے، مگر غلطی تسلیم کر لے، تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اور اپنی اس غلطی کے اوپر دلائل دینا نہ شروع کر دے، بس تسلیم کر لے، یقین جانے جو بندہ اپنی زندگی کے اندر یہ انداز اپنا لیتا ہے، غلطی تسلیم کر لیتا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کا وتیرہ بنا لیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑا پیارا معمول تھا۔ بعض دفعہ تلخی بھی ہو جاتی تھی آپس میں دوران گفتگو، مگر آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور آ کے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے فلاں دوست کے ساتھ یہ بات کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ اس سے مجھے معافی دلوا کے دے دیں، اور فوراً وہاں پر آپس میں گلے ملتے بات رفع دفع ہو جاتی، دلائل نہیں ہوتے تھے۔ اور یقین جانیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی معاشرہ احسان کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے، اگر دلائل ہی چلتے چلے جائیں تو ایسے معاشرے کے اندر کبھی امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، مگر احسان کے رویے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ بیٹا کہہ دے ابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، بھائی سے کہہ دے بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ بلکہ آپ اندازہ لگائیں
کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اگر دو بھائی آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دو بھائی آپس میں جھگڑ پڑیں اور ایک حق پہ ہے حق پہ، دوسرا غلط ہے، مگر جو حق پر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تاکہ خاندان بچے، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فتنہ نہ بڑھے، فساد نہ بڑھے۔ حضور فرماتے ہیں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک، حق پہ جا رہا ہے، مگر اپنا خاندان بچانے کے لیے، برادری بچانے کے لیے، لڑائی اور جھگڑے اور فتنوں سے بچانے کے لیے فرماتے ہیں حضور کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کو انعام کیا ملے گا؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے اس امتی نے اتنا بڑا کام کیا، اپنا حق چھوڑا برادری بچانے کے لیے، اپنا حق چھوڑا فتنے اور فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس امتی کو ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن جنت کے درمیان میں محمد کھڑے ہو کر اس کے لیے محل بنواؤں گا۔ اندازہ لگائیں، یہی بات یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تین چیزیں دنیا کی زندگی کو ان تین زاویوں میں دیکھو۔ نمبر ایک، یہ کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل ختم زندگی بھی ختم۔ نمبر دو، دنیا کو دیکھو میک اپ کے تناظر میں، جیسے میک اپ اتر جاتا ہے، عارضی زینت اتر جاتی ہے، ایسے ہی جب یہ اترے گی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ بس تم آپس میں فخر کر کے اپنی زندگی کو کیا کر دیتے ہو؟ برباد کر دیتے ہو۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب تمہارا اور دوسرا مسئلہ کیا اللہ فرماتا ہے، اس کا حل بھی آگے اللہ نے بتایا ہے، تم دو چکروں میں ساری عمر گزار دیتے ہو۔ تکاثر کہا جاتا ہے کثرت میں ایک دوسرے کے اوپر بڑائی کا اظہار کرنا، چاہے لفظوں میں کر لے، چاہے دبے لفظوں میں کر لے، چاہے اپنے اشارے اور کناؤں کے ساتھ کر لے۔ مثلا خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اللہ نے زمین دے دی ہے زیادہ، اب وہ اپنے انداز سے بھی یہ اختیار نہ کرے کہ وہ دوسروں کو نیچا سمجھنا شروع ہو جائے اور یہ اظہار کرے کہ دیکھو میرے پاس تم سے زیادہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکاثر۔ اللہ دے دے اس پہ اس کا شکریہ ادا کریں، عاجزی اختیار کریں، غریبوں میں بانٹیں، خیرات کریں، صدقات کریں، عاجزی اور انکساری کا پہلو اختیار کریں، لیکن تکاثر کا شکار نہ ہوں۔ مال میں تکاثر، پیسہ زیادہ آ گیا، دوسرے کے اوپر بڑھائی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز زیادہ عطا کر دی مال کے اعتبار سے، بالکل وہ انداز اختیار کیا کہ دوسروں کو نیچا سمجھنے لگ گیا۔ اسی لیے ہمیشہ بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ جب بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، قرآن مقدس نے اس کو لہو کے لفظ سے تعبیر کیا۔ لہو کا مطلب ہے جو انسان کی عقل کو معاف کر دے۔ بھی یہ مال کہاں سے آیا تیرے پاس؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا کہ میری اوقات اب مال کی وجہ سے؟ نہیں، یہی وجہ ہے سورہ یاسین میں دیکھیں آخری رکوع پڑھیں، چند لوگ جو مشرک تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قبرستان سے بھری ہڈیاں انسانوں کی وہ اٹھا کے لے کے آئے۔ اب دیکھیں حضور کے سامنے آ کے انداز کیا اختیار کرتے ہیں، بھری ہڈیاں قبرستان سے انسان کی ہڈی اٹھا کے لے کے آئے اور سیدھا حضور کے پاس آئے اور آ کے اس ہڈی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوں توڑا اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان بھری ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ذرا اندازہ لگائیں، ان کا انداز تھا متکبرانہ، ان کو کون زندہ کرے گا؟ ابھی حضور نے تو جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتار دی اور ان سوال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اوقات یاد دلائی۔ تم بات کرتے ہو ان بھری ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر لو۔ اللہ آگے سے فرماتا ہے پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہونے والے، یہ اللہ کا انداز ہے آگے، پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہونے والے
اگر وہ پانی کی بوند سے اتنا بڑا انسان بنا سکتا ہے تو کیا ان بھربھری ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتا؟ اسی لیے جب انسان اوقات سے باہر ہوتا ہے تو پھر اللہ اوقات یاد بھی کرواتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، بعض لوگ اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے پیچھے آگے کوئی نہیں ہے، میرے پیچھے آگے دائیں بائیں اتنے لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ساتھ یہاں پر بھی بات سمجھا رہا ہے۔ محبوب آپ ان کو مثال دیں، ان لوگوں کی مثال جو دنیا کی ان 3 حقیقتوں کو نہیں سمجھتے، دماغ پہ پردہ پڑ گیا، دولت کا نشہ چڑھ گیا، کثرت میں پھنس گئے، اپنی اوقات سے باہر ہو گئے۔ محبوب ان کو مثال دیں کمثل غیث، ان کو مثال دیں اس بارش کی اعجب الکفار نباتہ، جو کسانوں کو کیا کرتی ہے، جب وہ بارش آئی تو پھر نباتات وہاں پر اس نے اگائے تو وہ کسانوں کو بڑے بھلے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم یہیج، پھر اللہ تعالیٰ اس سر سبز و شاداب جو ایک کھیتی تھی یا وہاں پر جو گھاس تھا اس کو کیا کر دیتا ہے، سکھا دیتا ہے۔ فتراہ مصفرن، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ ایسے ہو گئی کہ جیسے وہاں پر روندی ہوئی ہے، بالکل وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اب 3 باتیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں مجھے اور آپ کو۔ بچے تھے تم، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے تمہاری خوراک کا اہتمام کیا، اور تمہاری یہ جو جوانی تھی یہ کیا ہو گئی، اعجب الکفار نباتہ۔ اب یہاں پر جیسے جیسے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوئیں، ہم نے اپنے آپ پہ تعجب کرنا شروع کر دیا۔ پہلی بات تو اللہ فرماتا ہے پہلے اپنے ابتدا پہ غور کرو۔ بڑی ترتیب بتائی اللہ نے، پانی کا قطرہ، گوشت کا لوتھڑا، کچھ بھی نہیں۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں کس نے بنائیں؟ اللہ نے۔ ان ہڈیوں پر پھر گوشت کس نے چڑھایا؟ اللہ نے۔ پھر اس اللہ نے تمہاری وہاں پر شکل و صورت بنائی۔ 120 دن کے تھے تم ماں کے پیٹ کے اندر، تمہاری دنیا ہی وہی تھی۔ اب 120 دن کے بعد جب تک تمہاری پیدائش نہیں ہوئی، روٹی کہاں سے ملتی تھی، کھانا کہاں سے ملتا تھا؟ اور آپ اندازہ لگائیں وہ گندا خون جو عورت پہ غسل فرض کر دیتا ہے، وہ سارے کے سارے 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوراک بھی ہماری وہ بنائی تاکہ بڑا ہو کر اپنی اوقات کو نہ بھول جائے۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔ 5 مہینے تم وہاں پر ماں کے پیٹ کے اندر کیا کھاتے رہے ہو؟ ذرا غور کریں، کیا پیتے رہے ہو؟ کہاں سے خوراک؟ منہ سے تو خوراک جاتی نہیں تھی، وہ نالی جو ناف بعد میں کاٹی جاتی ہے وہ کیا تھی؟ اس پہ غور کرو، تمہاری خوراک کہاں سے آ رہی تھی؟ گندا خون تمہاری وہاں پر کیا تھی جس سے تم نفرت کرتے ہو، وہی تمہاری خوراک۔ پھر تم پیدا ہو گئے، نہ تم ہاتھ ہلا سکو نہ پاؤں ہلا سکو۔ اب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ماں کی چھاتی میں انتظام کیا، پھر تم 6 ماہ کے ہوئے، پھر روٹی کھانا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ تمہاری ہڈیوں کے اندر طاقت آنا شروع ہو گئی۔ اور پھر انداز کیا ہوا، جب تمہاری کھیتی بڑھی اور تم تعجب کرنے لگ گئے، ہوئے میرے تو بڑی کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بچپنا تمہارا کیسا تھا؟ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ یہ جو اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہاں پر تم تعجب کرنے لگ گئے، میں بڑی شے، میں بڑی شے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم یہیج، پھر یہ تمہاری جوانی کی کھیتی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، جھریاں آنا شروع ہو گئی، پٹھے کمزور ہو گئے، گھٹنوں میں درد رہنا شروع ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ پہلے بڑے انداز کے ساتھ اٹھتا تھا، اب 5-6 سہارے لے کے اٹھتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فتراہ مصفرا، پھر آہستہ آہستہ زردش آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سانس نکلی، اب ایسے ہو گئے جیسے روندے ہوئے، لوگوں نے بستر پہ رکھا اور کلمہ شہادت پڑھ کے وہاں پہ کیا کر دیا، قبر کے اندر وہاں پہ دفن کر دیا۔ یہ اللہ نے ترتیب یہاں پہ بیان کر دی۔
اب فرمایا کہ جس بندے کی یہ زندگی کے مرحلے ہوں وہ زینت پہ فخر کیوں کرے، وہ برادری پہ فخر کیوں کرے، وہ وہاں پر کھیل تماشا کیوں سمجھے؟ اسی لیے فرمایا دیکھو اللہ کے پاس بخشش ہے، اللہ کے پاس رضا ہے، تم اس کی طرف آؤ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ ایک ہمیں نصیحت کر رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگانا چاہتے ہو؟ اب دیکھیں پیچھے بھی یہی باتیں ذکر ہوئی نا، انسان دوڑ لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں دوڑ کدھر لگانی ہے تمہیں، بلکہ ایک اور مقام پر بھی یہی لفظ ارشاد فرمایا، آگے بڑھنا چاہتے ہو، دوڑ لگانا چاہتے ہو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ہر وہ انداز اختیار کرو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں معافی عطا فرمائے۔ دوڑ لگاؤ معافی کی طرف، دوڑ لگاؤ بخشش کی طرف، مکانوں کی دوڑیں نہ لگاؤ، زمینوں کی دوڑیں نہ لگاؤ، دنیا کے جاہ و جلال کی دوڑیں نہ لگاؤ، بخشش کی دوڑ لگاؤ، وہ جنہ، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ مر تو جانا ہی ہے، یا تو ہمیشہ رہنا ہے تو بتا دو، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ارضھا کارض السماء والارض، یہاں پر 5 مرلے کی دوڑ لگاتے ہو، 10 کی، ایکڑ کی، 2 ایکڑ کی، 10 ایکڑ کی، مربع کی، کتنی کی دوڑ لگا لو، ساری زمین تو نہیں خرید سکتے۔ فرمایا اس جنت کی دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی۔ دوڑ لگانی ہے تو ادھر لگاؤ۔ وَإِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو کہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ 2 باتیں آج کے جمعہ مبارک میں ہم کور کر سکے ہیں۔ اگلے جمعہ مبارک میں ایک بڑی اہم چیز ہم نے پھر سیکھنی ہے انہی آیات کے تسلسل میں، کہ جب بھی کوئی اللہ پریشانی یا مصیبت نازل کرتا ہے اس وقت ہمارا آگے سے رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ چاہتا کیا ہے، کیا انداز چاہتا ہے کہ ہم ان رویوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔